بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توہین عدالت کی درخواست پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جن کو احتجاج کیس میں بھیجا گیا تھا شناخت پریڈ پر، اور اس فیصلے کو معطل کر دیا جسٹس بابر ستار صاحب نے، جبکہ 9 مئی کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے 50 سے زائد ملزمان کو دہشت گردی عدالت نے بری کر دیا ہے، اور اسلام آباد کی دہشت گردی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ پہلا مقدمہ ہے اسلام آباد کا 9 مئی کا جس میں سزا ہوئی ہے۔ اب تک سزا یا تو گجرانوالہ کے مقدمات میں ہوئی تھی جس کی اپیلیں پینڈنگ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، یا پھر یہ جو مقدمہ ہے اسلام آباد کا جج طاہر عباس سپرا نے آج سزا دی ہے، 3 سال سزا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمود الرشید کی آج درخواست ضمانتوں پر سماعت تھی۔ 6 مقدمات میں ان کی ضمانت بعد از گرفتاری، 9 مئی کو گرفتار ہوئے، آج 22 نومبر کو ان کی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ 6 کی 6 ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ جج منظر علی گل نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دوران سماعت سرکاری وکلاء نے محمود رشید کی تمام ضمانتیں خارج کرنے کی استدعا کی تھی، اور 9 مئی کی منصوبہ بندی میں ملوث اور جلاؤ گھراؤ کے وقت موقع پر موجود ہونا کا الزام تھا۔ دوسری جانب لاہور کی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی 2023 کو مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمہ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے 2 دسمبر کو ملزمان کے خلاف گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ تھانہ شادمان کو جلانے اور جناح ہاؤس کے قریب چوک میں گاڑیاں جلانے سمیت 3 مقدمات میں ملزمان کی تعداد مکمل نہ ہونے کی وجہ سے فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی، اور وہ ان 3 مقدمات میں 28 نومبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اب یہ وہ مقدمات ہیں جس میں اب جب عمران خان اس میں ان کی ضمانت کی درخواستوں کا فیصلہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ان کے خلاف ٹرائل شروع ہوگا، ابھی تو ان کے خلاف ٹرائل نہیں شروع کر رہے چونکہ ویڈیو لنک پہ بھی نہیں ان کو پیش کر سکتے، اور ان کو فزیکلی بھی پیش نہیں کر سکتے، اس وجہ سے عمران خان کے بغیر ہی فرد جرم ملزمان پر عائد کیا جا رہا ہے۔ جب عمران خان پہ فرد جرم عائد ہوگا پھر ٹرائل نئے سرے سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چونکہ لاہور کے مقدمات ایسے ہیں 9 مئی کے جن کو تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، چونکہ ملزمان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پھر عمران خان کا نہ ہونا، جیسا کہ راولپنڈی کے مقدمات ہیں وہاں تو جج صاحب تشریف لے جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں، لیکن اب اڈیالہ جیل میں لاہور کے چونکہ سینکڑوں کارکنان ہیں تو انہوں نے بھی جانا ہوتا ہے، تو پاسبل نہیں ہے کہ وہاں سماعت ہو سکے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں عدالت نے سزا دی ہے جج طاہر عباس سپرا صاحب نے، جو اسلام آباد کے دہشت گردی عدالت کے جج ہیں۔ انہوں نے سماعت کی 9 مئی کے حوالے سے درج یہ پہلا مقدمہ ہے اسلام آباد کا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو سزا کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جو 15 صفحات مشتمل ہے۔ 10 ملزمان ہیں۔ الزام یہ ہے کہ 4 افغانی شہری ہیں اور 6 پاکستانی شہری ہیں۔ ضمانت پر جو رہا ہوئے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دفعہ 186 میں یہ مختلف دفعات کے تحت جو سزا دی گئی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو میکسیمم سزا ہوگی وہی دی جاتی ہے، جیسے دفعہ 186 میں 3 ماہ ہے، دفعہ 353 میں 2 سال ہے، اسی طریقے سے دفعہ 188 میں 6 ماہ ہے، اور سب سے زیادہ جو سزا ہے وہ جو دی گئی ہے وہ دفعہ 149 میں، اور جو ان کے خلاف باقی تھے 3 سال۔ تو جو میکسیمم سزا ہوتی ہے وہی دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے 3 سال پوری کریں گے پھر 2 سال پوری کریں گے پھر 2 ماہ، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھ دیتے ہیں ضابطہ فوجداری کے سیکشن کا حوالہ دے کے کہ یہ اکٹھی شروع ہوگی، تو جو میکسیمم ہوتی ہے وہی دی جاتی ہے۔ تو یہ الٹیمیٹ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا معطل ہو جائے گی۔ دوسری طرف پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ تھا 9 مئی کا، تو اس میں تھانہ فقیر آباد کے تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ 9 مئی کو سینما گھر میں توڑ پھوڑ اور بکرا منڈی میں آگ لگانے کے مقدمے میں نامزد 50 ملزمان کی کیس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے کی۔ پروسیکیوشن نے کہا کہ ملزمان نے 9 مئی کو تھانہ فقیر آباد کی حدود میں توڑ پھوڑ کی تھی اور آگ لگائی تھی۔
عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پر تمام ملزمان کو مقدمات سے بری کر دی۔ اب خیبر پختونخوا کے تمام دہشت گردی کے مقدمات میں بریت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہاں پروسیکیوشن ہو رہی ہے، اور اس میں پروسیکیوشن خود اس وقت کے پی حکومت ہے۔ لیکن جہاں پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے دائرہ اختیار میں جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، یا جیسے جو راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت ہے، جس طریقے سے وہاں کارروائی جاری ہے، وہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو ملاقات نہیں انہیں دی جا رہی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس میں توہین عدالت میں آج عدالت نے طلب کیا ہوا تھا تمام بڑے افسران کو، تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور باقی سارے پیش ہوئے۔ دوران سماعت ریجنل RPO راولپنڈی بابر سرفراز اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے۔ جسٹس سردار اسحاق نے ریمارک دیے کہ شعیب شاہین کو کہا ملک کا نظام ایک یا دو عدالتوں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک کا نظام عدالتوں اور پارلیمنٹ کے ہاتھ سے نکل کر کہیں اور جا چکا ہے۔ جج نے کہا کہ جس دن میں نے یہ آرڈر دیا تھا مجھے بھی میسج آیا تھا، چھوڑیں یہ بات پھر کبھی سامنے آ جائے گی، یہ جج کی جانب سے کہا گیا۔ عدالت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خلیق الزمان نے کہا کہ عدالتی حکم کے حوالے سے پولیس کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کریں۔ عدالت نے کہا بچے کو معلوم تھا کہ کورٹ نے آرڈرز کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ آرڈر معلوم ہی نہیں ہے، مستقل بنیادوں پر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے کہا مجھے میسج آ رہے تھے کہ یہ آپ نے کیا آرڈر کر دیا، چلیں اس کو چھوڑیں، یہ صورتحال آگے چل کر کلیئر ہو جائے گی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ہم گیٹ کے اندر تھے، اپوزیشن لیڈر کو گھسیٹ کر لے جانے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز نے کہا کہ اس طرح لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، آپ اپنی ساکھ کھو رہے ہیں، بادی نظر میں دانستہ طور پر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، آپ سے کروایا گیا ہے۔ جج صاحب نے یہاں تک الفاظ استعمال کیے کہ آپ کی کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے اگر آپ سے کوئی کام کرواتا ہے تو یہ بھی کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو PTA رہنماؤں کی جیل سے ملاقات روکنے کا کس نے کہا تھا، آپ یہ بتا دیں تو آپ کا تو کارروائی آپ کے نہیں بلکہ ان کے خلاف کروں گا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ان کو 2 دن پہلے میں نے میسج بھی کیا کہ آئیں ملاقات کے لیے، لیکن یہ نہیں ہے، اندازہ لگائیں، PTI والوں کو کہا کہ آئیں ملاقات کے لیے اور وہ نہیں ہے۔ عدالت نے پوچھا اگلی دفعہ آپ کو فون آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا کہ عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت نے کہا کہ عدالت ایک آخری موقع دے دے۔ شعیب شاہین نے کہا جی عدالتی احکامات کے باوجود 4 گھنٹے اڈیالہ جیل کے گیٹ پر بٹھایا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا شعیب صاحب ان پہ غصہ کیا نکالنا، یہ جن پہ بنتا ہے اس پہ بنائیں۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ جو لوگ سٹینڈ لے گئے ان کے ساتھ پھر کیا کیا ہوا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور پھر زیادہ لوگ نہیں سٹینڈ لیتے، کاش 100 لوگ سٹینڈ لے جائیں افسران کی بات کی تو یہ خیر جج صاحب کی جانب سے، اور عدالت نے ان کو کہا کہ جی اب آپ کے خلاف انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دی کہ آئندہ نہیں گستاخی ہوگی۔ پھر آج ہی شام کو، یہ دن کی بات ہے، آج شام کو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا گئے، وکلا بھی اور قیادت بھی، بیرسٹر گوہر علی خان اور باقی قیادت گئی ملاقات کے لیے، اور ان کو کئی گھنٹے وہاں انتظار کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ یہ آج ہی کی بات ہے۔ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، جس کے بعد چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان سمیت دیگر 6 رہنما ملاقات کے بغیر واپس روانہ ہو گئے۔ سلمان اکرم راجہ تھے، محمد علی محمد خان تھے، لطیف کھوسہ، رؤوف حسن، فردوس، شمیم نقوی جیل پہنچے۔ جیل انتظامیہ سے اجازت طلب کی۔ جیل انتظامیہ نے موقف اپنایا کہ ملاقات کا دن نہیں ہے اور نہ ہی اسپیشل ملاقات کے حوالے سے احکامات موصول ہوئے ہیں، چونکہ منگل اور جمعرات کا دن ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ ملاقات کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آج ملاقات کا معمول دن نہیں تھا، لیکن ہم کوشش کر رہے تھے کہ ملاقات ہو جائے، اگر ملاقات ہو جاتی تو ہم مختلف باتوں پر تبادلہ خیال کر لیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ 24 نومبر کا احتجاج ملتوی نہیں ہوا، احتجاج ملتوی ہونے والی بات نہیں، لیکن کئی چیزیں تھیں جن کے لیے ہم نے ملاقات کرنی تھی اور ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری طرف جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت تھی، اور وہاں پر ایک اہم کیس تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج کے دوران گرفتار 2 خواتین تھیں، ان کے شناخت پریڈ کے لیے، شناخت پریڈ سے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ یہ قانون شہادت آرڈر کے تحت ہوتی ہے، تو آرٹیکل 22، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی نامعلوم آپ نے گرفتار کیا ہے اور آپ نے اس کو نامزد کرنا ہے تو قانون کہتا ہے بھی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہی تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ جو حلیہ اور جو تفصیلات FIR میں لکھی ہوتی ہیں
تو وہ پھر جو شناخت پریڈ کا ایک پورا پروسیس ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو جیل بھیجا جاتا ہے، پھر اسی قد کاٹ کے 10 بندوں کو مدعی اور گواہان کے سامنے لایا جاتا ہے اور پھر وہ شناخت کرتے ہیں مجسٹریٹ کی موجودگی میں۔ تو 2 خواتین گرفتار تھیں، بیسیکلی 9 خواتین گرفتار ہوئی تھیں، جن میں سے 2 کو شناخت پریڈ پر بھیجا تھا۔ اس آرڈر کو چیلنج کیا جو جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے 2 خواتین روبینہ غفور اور شہناز ملک کو انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 روز کے لیے شناخت پریڈ پر جیل بھیجا تھا۔ پی ٹی آئی وکیل انصر کیانی نے شناخت پریڈ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ وکیل انصر کیانی نے کہا کہ اسی مقدمہ میں 9 خواتین گرفتار ہوئیں، کوئی شناخت پریڈ نہیں کروائی گئی، دونوں خواتین مقدمہ میں نامزد بھی نہیں ہیں اور نہ ہی پولیس کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں، دونوں خواتین کی شناخت پریڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کے رہا کیا جائے۔ عدالت نے دونوں خواتین کو رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایس ایچ او کو نوٹس جاری کر دیا اور ہدایت کی کہ 26 نومبر کو دونوں خواتین عدالت میں پیش ہوں اور ایس ایچ او کو حصار ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ جب عدالتیں اس طرح حکم دیتی ہیں کہ ان کو رہا بھی کرتی ہیں، آپ نے دیکھا کئی دفعہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر کے عامر فاروق صاحب کی عدالت اگلے دن ان کو بلا لیتی ہے، اور لیکن وہ معطل کرنے کے باوجود وہ تو پولیس اسٹیشن پہ ہی رہیں گے نا۔ لیکن یہاں کیا کیا جو جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا اور جسٹس بابر ستار صاحب کا یہ ایک تاریخی اقدام ہے، انہوں نے شناخت پریڈ کا جو 5 دن کے شناخت پریڈ کا جوڈیشل ریمانڈ تھا اس کو معطل کرتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور عدالت نے کہا 26 نومبر کو آپ ہماری عدالت میں پیش ہوں، پولیس وغیرہ کو بھی بلا لیا تاکہ ان کو بلا کے ان سے پوچھ لیا جائے گا۔ تو اگر عدالتیں اس طریقے سے فیصلے دینے لگ جائیں تو قانون کی جو قانون کا کھلواڑ کیا جاتا ہے یا قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ ہو۔ اور جو آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے ریمارکس دیے ہیں یا جو انہوں نے باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے اور کون چلا رہا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ جو ججز ڈٹ گئے، پھر آپ نے دیکھا جس طریقے سے معاملات ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور تگڑے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔